والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد۔ ماہ رمضان اللہ تعالیٰ کی ہم پر رحمت ہے جس نے ہمیں ماہ رمضان عطا فرمایا۔ ہم ماہ رمضان میں دو چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو نیکی کی طرف توجہ بڑھ رہی ہے مسلمانوں کی، نیکی کرنے کو جی چاہتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان میں ہمارے دشمن شیطان کو باندھا ہوا ہے۔ شیطان نیکی سے روکتا ہے، دشمن ہے۔ دیکھو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ماہ رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں فجر کی نماز بہت مشکل سے پڑھی جاتی ہے باجماعت۔ اب دیکھو ماشاءاللہ 2 صفحے 2.5 صفحے ہو گئے، 3 صفحے ہو جاتی ہے بعض پر۔ شیطان بندھا ہوا ہے۔ تو ہمارے اس دشمن کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں نیکی سے روک کے، اس لیے ماہ رمضان جو ہے اس میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیکی کرنے کا بڑا ہی سنہری موقع عطا کیا ہے۔ اور دوسرا دشمن نفس امارہ ہے، اور اس کو روزے کے ذریعے قید کیا گیا ہے۔ روزہ دراصل نفس امارہ کی قید ہے، وہ ہمیں گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ روزہ رکھنے سے نفس امارہ کی طاقتیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا، خصوصاً وہ صحابہ کرام جو نوجوان تھے۔ کیا حکم دیا؟ فرمایا کہ یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں، تزوجوا، شادی کرو، شادی کر لو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ۔ شادی جو ہے نگاہوں کو جھکا دیتی ہے اور شرمگاہ کی محافظ، تمہاری عزت محفوظ رہے گی، یعنی تم نفس امارہ کی شرارتوں سے بچو گے، محفوظ رہو گے۔ اور جو نوجوان شادی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فعلیہ بالصوم، تو وہ روزہ رکھے۔ اللہ، وہ روزہ رکھے، فرضی روزوں کے ساتھ نفلی روزے رکھے، زیادہ سے زیادہ روزے رکھے۔ کیوں بلا؟ روزہ جو ہے یہ ہمارے نفس کو کنٹرول کرتا ہے، نفس امارہ سے ہمیں محفوظ رکھتا ہے۔ کیا مطلب؟ روزہ کیا ہے؟ کم کھانا، یہ روزہ ہے۔ روزے میں بھوک لگتی ہے، بھوک کی وجہ سے نفس امارہ جو ہے اس کی خواہشات اور اس کی شہوات جو ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہیں۔ تو ماہ رمضان میں روزہ رکھوایا گیا، اسی لیے رکھوایا گیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے نفس امارہ سے نجات دینا چاہتے ہیں، اس کی شرارتوں سے ہمیں محفوظ رکھنا چاہتے ہیں۔ تو صحابہ کرام جو ہے بہت زیادہ روزے رکھتے تھے، نفلی روزے بہت زیادہ رکھتے تھے۔ اب دیکھیے ماہ رمضان گزرے گا نا، تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اب تم شوال کے 6 روزے رکھو، اور اس کا فائدہ بتایا، یعنی تمہیں سال بھر کے روزوں کا ثواب ملے گا 6 روزے رکھنے سے۔ یہ روزوں کی ترغیب کیوں دلائی گئی ہے؟ پیچھے مقصد یہی ہے کہ ہمیں نفس امارہ جو ہمارا دشمن ہے اس سے محفوظ رکھا جائے، اس سے بچایا جائے۔ پھر اس کے بعد جب ذی الحج کا مہینہ آتا ہے تو اس میں بھی روزے کا حکم ہے۔ ہاں جی،
عرفے کے دن کا روزہ رکھو اتنا ثواب ملے گا۔ پھر اس کے بعد محرم کا مہینہ آتا ہے، اس میں بھی 10 محرم 11 محرم کے روزے کا حکم دیا گیا ہے، ترغیب دلائی گئی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ماہ میں 3 روزے رکھنے کی ترغیب دلائی ہے۔ کیوں؟ مقصد یہی ہے کہ تم جب روزہ رکھو گے تو نفس کی جو خواہشات ہیں، زیادہ کھانا، زیادہ پینا، زیادہ کھانے سے زیادہ پینے سے یہ دشمن طاقتور ہو جاتا ہے، پھر ہم سے یہ گناہ کرواتا ہے، ہم سے معصیت کے کام کرواتا ہے۔ تو یہ اسلام میں روزہ رکھنے کی یہ حکمت ہے بنیادی طور پر۔ روزہ اس لیے رکھوایا جاتا ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں، اور ہمارا نفس جو ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، بہت زیادہ آرڈر کرتا ہے ہمیں گناہ کا، تو اس کے آرڈر کو بند کیا گیا ہے، اس کی طاقتوں کو روزے کے ذریعے توڑا گیا ہے۔ صحابہ کرام مثلا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان تھے، یہ داؤدی روزہ رکھتے تھے، داؤدی روزہ، ایک دن افطار کرتے اور ایک دن روزہ رکھتے، سبحان، پورا سال داؤدی روزہ۔ داؤد علیہ السلام یہ روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطاری کرتے، دوسرے دن روزہ رکھتے، ایک دن افطاری، سبحان اللہ۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح سال بھر پوری زندگی داؤدی روزہ رکھتے رہے۔ تو روزے کی یہ حکمت ہے، جس مسلمان کو یہ خطرہ ہے کہ میں اپنے نفس امارہ کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہوں گناہ کرنے پر، تو وہ روزہ رکھے، علاج موجود ہے، دوائی موجود ہے، استعمال کرے، سال بھر استعمال کرے۔ ہمارے کہ ہر ماہ میں 3 روزے رکھو، ہر ماہ میں تم 10 روزے رکھ لو، جتنا جس کو اس کا نفس تنگ کرتا ہے، گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اسے اور زیادہ روزے رکھنے چاہیے، تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ روزہ جو ہے یہ دراصل ہمارا جو دشمن ہے نفس امارہ، اس کے خلاف اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈھال دے دی ہے، ڈھال، ڈھال ہوتی ہے نا، فرمایا الصوم جنۃ، حدیث ہے الصوم جنۃ، روزہ کیا ہے؟ ڈھال ہے۔ ڈھال جانتے ہیں نا، میدان جنگ میں استعمال ہوتی تھی، دشمن سے جب لڑائی ہوتی تو ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی اور ایک ہاتھ میں ڈھال ہوتی تھی لوہے کی، کہ جب دشمن تلوار کا وار کرے تو وہ ڈھال آگے کر لے، دشمن کے وار سے بچنے کے لیے۔ میں الصوم جنۃ، روزہ مسلمان کے لیے کیا ہے؟ ڈھال ہے۔ کس دشمن سے بچنا ہے؟ نفس امارہ سے بچنا ہے۔ اندازہ کیجئے، نفس امارہ کے حملے سے بچنے کا رب العالمین نے یہ ہمیں ڈیفنس۔ آج کل بختر بند جو گاڑی ہوتی ہے نا، بختر بند گاڑی نام سنا ہوگا، اس پر بم بھی مارتے نا تو بم اثر نہیں کرتا۔ ہاں جی، بختر بند گاڑی ڈھال کی جگہ استعمال ہوتی ہے، اور جب بھی جنگ ہوتی ہے نا آج کل، تو یہ بختر بند گاڑیاں اور ٹینک یہ آگے آگے جاتے ہیں، تاکہ دشمن اگر کوئی بم مارے، حملہ کرے، جہاز کے ذریعے اوپر سے بم پھینکے، تو یہ بختر بند گاڑی جو ہوتی ہے اس پر بم اثر نہیں کرتا، یہ ڈھال۔ تو فرمایا یہ جو روزہ ہے تمہارے لیے بختر بند گاڑی ہے، اس میں بیٹھا کرو تاکہ تم نفس امارہ کی شرارتوں سے، حملوں سے بچ جاؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔